اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدا کریں گے آیت نمبر 33 سورہ البقرہ، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ قواعد کے اوپر سرسری سی نظر دوڑائیں گے تاکہ آیات کی ترکیب نحوی و صرفی کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو۔ آج میں نے انتخاب کیا ہے فعل النہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخاطب کو کسی کام سے روکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فعل النہی۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فعل الامر کہ جس میں آپ مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں یا اس میں طلب ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ آپ فعل النہی کو عربی زبان میں کس طریقے سے بناتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے چارٹ فعل النہی، اور اس میں 6 سیکے میں نے لکھے ہیں، اس لیے کہ جو مخاطب ہے اس سے آپ کا کلام ہے۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو واحد تثنیہ اور جمع ہے معمول کے مطابق، اور نیچے ہے مذکر مخاطب اور مؤنث مخاطب۔ ابھی آپ کے سامنے ایک مرد ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہ لکھو، تو آپ کیسے کہیں گے؟ آپ سب سے پہلے تو لا لگائیں گے۔ یہ اس لا کو لا الناہیہ بولتے ہیں، کیونکہ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے۔ ویسے اگر فعل مضارع کو نفی کے معنی دیے جائیں تو پھر اس کے اوپر لا النافیہ لگتا ہے۔ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن لا النافیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا محل لہا من الاعراب، یعنی اس کا کوئی عمل نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے فعل مضارع پہ، نہ اس کو جزم دیتا ہے نہ اس کو نصب دیتا ہے۔ لیکن یہ جو لا الناہیہ ہے، جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوگا مخاطب کے صیغوں پہ تو ان کو جزم دے گا۔ اب آپ کے سامنے ایک مذکر ہے، ایک مرد ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ تم نہ لکھو، یعنی اس کو منع کر رہے ہیں نا لکھنے سے، اسی لیے اس کو فعل النہی کہا گیا۔ تو آپ کہیں گے لا تکتب، اور آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو کلمہ فعل ہے وہ ہے تکتبو، یعنی با کے اوپر پیش ہے، لیکن لا ناہیہ لگنے سے با کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ آپ نے کہا لا تکتب، تم نہ لکھو، ڈونٹ رائٹ۔ کوئی اور فعل لے لیں، جیسے ضربا یا ضربو، ٹھیک ہے، تو تضربو کیا ہوگا کہ تم مارتے ہو۔ اب آپ منع کریں کہ تم نہیں مارو، ڈونٹ بیٹ، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ لا تضرب، با کے اوپر جزم آئے گی، وہ ساکن ہو جائے گی۔ میں سکھا رہا ہوں وہ افعال کے جو افعال صحیحہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کے 3 حروف جو ہیں اس کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہوتا۔ اب جب تثنیہ ہوگا، یعنی فاعل 2 ہوں گے، آپ کے سامنے مخاطب 2 مرد ہیں اور ان کو آپ منع کر رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے لا تکتبا۔ تو غور کیجیے کہ جو اصل کلمہ تھا مضارع میں، جو فعل تھا وہ تھا تکتبانی، اور آپ نے پڑھا تھا کہ یہ افعال 5 میں سے ہے، اور جب نارمل اس کے اعراب کیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یعنی نون لگنے سے یہ مرفوع ہوا۔ تو چونکہ اس میں نون نشانی ہے اس کی رفع کی، اور یہ جو لا ہے یہ تو فعل مضارع پر داخل ہو کر لا ناہیہ جزم دیتا ہے، تو جزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، اس لیے ہم نے نون کو حذف کیا۔ پہلی صورت میں تو نارمل ایک فعل تھا، اس کے اندر 3 حرف تھے اور کوئی نون وغیرہ نہیں تھا، تو آپ نے کہا لا تکتب، تو آپ کہیں گے فعل مضارع مجزوم، یہ فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے، کیونکہ اس کے اوپر لا الناہیہ داخل ہوا ہے اور یہ فعل النہی بنا ہے۔ اس میں ہم کہیں گے لا تکتبا، تکتبا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، کیونکہ اس کے پیچھے لا الناہیہ ہے۔ پھر آگے چلیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مخاطب کا، تکتبون، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم سب لکھتے ہو، کیونکہ فعل مضارع ہے۔ اب اس کو آپ نے فعل النہی میں داخل کرنا ہے تو لا لگائیں گے اور پھر آخری نون گر جائے گا، کیا ہوگا؟ لا تکتبو، ڈونٹ رائٹ۔ انگلش میں وہی ہے، واحد کے لیے بھی وہی ہے، تثنیہ کے لیے بھی وہی ہے، اور جمع کے لیے بھی وہی لفظ ہے ڈونٹ رائٹ، لیکن عربک میں واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے آپ الگ الگ طریقے سے بولیں گے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ فعل مضارع ہے مجزوم
کیوں مجزوم ہے کہ اس کے پیچھے لا الناہیہ لگا ہے، اور واو کس کی ہے؟ واو الجماعہ، یعنی اس میں جو واو ہے یہ فاعل ہے۔ اب آگے چلیں، مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو مؤنث مخاطب کے صیغے میں آپ کو پتا ہے کہ نارمل صیغہ کیا ہے فعل مضارع میں؟ تکتبین، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم لکھتی ہو، یعنی یو رائٹ۔ ابھی آپ کا جو مخاطب ہے وہ عورت ہے، تو جب لا ناہیہ لگے گا تو نون گر جائے گا، اس لیے کہ یہ جو مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے یہ بھی افعال خمسہ میں سے، افعال خمسہ میں فعل مضارع کی جو رفعی حالت ہے وہ اس کے نون سے ہوتی ہے، تو چونکہ یہ جزم دیتا ہے لا ناہیہ تو ہمیں نون یہاں سے غائب کرنا پڑے گا، لیکن وہ یا المخاطبہ اپنی جگہ پہ رہے گی۔ اب کیا کہیں گے؟ لا تکتبی، ڈونٹ رائٹ، ٹھیک ہے؟ جیسے لا تضربی، ڈونٹ بیٹ، لا ترکضی، ڈونٹ رن، لا تأکلی، ڈونٹ ایٹ، لا تشربی، ڈونٹ ڈرنک۔ پھر اس کے بعد اگر دو عورتیں ہیں تو سیم اسی طرح ہے جیسے دو مرد تھے، صیغہ وہی ہے، یا لا تکتبا، آپ کہیں گے فعل مضارع ہے مجزوم ہے، کس کے ساتھ؟ بحذف النون، نون کو حذف کر کے، کیونکہ یہ لا اس کے پیچھے جو ہے وہ لا ناہیہ ہے۔ آگے چلیں تو یہ جمع ہے، جمع مؤنث مخاطب، اور آپ نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع میں دو ایسے صیغے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے، جو آخری ان کی شکل ہے۔ ایک تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ایک جمع مؤنث مخاطب۔ تو چونکہ ہم فعل نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ لے کے آئے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تکتبنا۔ اب جب لا ناہیہ آپ لگائیں گے تو وہ سیم اسی طرح رہے گا، لا تکتبنا، یعنی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ لا نے باقی صیغوں کو کس طرح بدلا ہے، یعنی جزم دی ہے، کہیں پہ آپ کو سکون نظر آئے گا جیسے لا تکتب میں ہے، اور کہیں کسی جگہ پہ آپ کو نون گرا ہوا نظر آئے گا، یہ لا کا عمل ہے، لیکن یہاں پہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ لا تکتبنا اس کا مطلب ہے کہ جمع مؤنث ہے، زیادہ عورتیں ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں ڈونٹ رائٹ، آپ کہیں گے لا تکتبنا۔ تکتبنا کیا ہوگا؟ یہ فعل مضارع ہے مبنی، مبنی کس کے اوپر ہے؟ علی السکون، اور اس میں نون جو ہے نون النسوہ ہے۔ تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا فعل النہی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مختلف افعال لے کر اس کی پریکٹس کی جائے۔ اب ہم اپنی اگلی آیہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، یہ آیت نمبر 33 ہے، اور اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 33، اور اس کی ابتدا اور یہ قالا، اور یہ اعراب میں بہت دفعہ گزر چکا ہے، ابھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، یہ فعل ماض ہے، فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح، وفاعل مستتر تقدیرہ ہوا، یہاں پہ فاعل کا مستتر ہونا جوازن ہے۔ یا آدم، یا جو ہے ادات ندا، یا حرف ندا اس کو بولتے ہیں، کہ اس سے آپ کسی کو بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، جیسے ہم اردو میں اے بولتے ہیں تو بالکل عربی میں یا بولتے ہیں۔ آدم یہ ہوگا منادا، مبنی علی الضمہ، محلا منصوب، چونکہ یہ جگہ نصب کی ہے، لیکن آدم چونکہ اس میں جامد ہے اور مبنی ہے۔ انبئہم باسمائہم، یہ جو انبئ ہے یہ فعل امر ہے، انبا ینبئ، یہ ہے فعل امر انبئ۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے شروع میں، یہ دراصل جو باب فعال ہے نا، اس میں جب کوئی فعل داخل ہوتا ہے تو اس کے امر کے صیغے کا اپنا ایک اصول ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 حرفوں پہ مبنی ایک فعل لکھا ہے، کاروما،
ٹھیک ہے. اب جب یہ باب فعال میں جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے اکرما. کوئی بھی فعل جب باب فعال میں جائے گا تو اس کی شکل ایسی ہوگی اکرما. اس میں جو یہ پچھلی حمزہ ہے یہ اس باب کی حمزہ ہے، اس کو آپ حمزہ التعدیہ بول سکتے ہیں، اس سے یہ فعل متعدی بن جاتا ہے. کیونکہ کارما جو ہے یہ ورب انٹرانزٹیو ہے، فعل لازم ہے نا، یہ فعل متعدی بنا ٹرانزٹیو. تو آپ نے اس کے پیچھے ایک حمزہ لگائی تو اس کا وزن کیا بنا افعل، اور اس کا مضارع کیا ہے یفعل، اور اس کا جو امر ہے وہ ہوتا ہے افعل یعنی اکرم. یہ اس کا فعل امر ہے اکرم. اصول وہی ہے کہ آخر میں یہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا. اور اگر اس کی فعل نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا لا تکرم، لا تکرما، لا تکرمو، لا تکرمی، لا تکرما، لا تکرمنا. ٹھیک ہے، بالکل وہی اصول وہی ہے، بس اس کا جو وزن ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی اکرما کا مطلب یعنی عزت افزائی کسی کی کرنا. جیسے آپ کہیں اکرم الضیف کہ اس شخص نے اپنے مہمان کی عزت افزائی کی. اکرم جو ہے عزت افزائی کرو، لا تکرم یہ نہیں ہے یعنی نہ کرو. اسی طرح مثلا اسلم ہے یعنی اسلام قبول کرنا. میں کہتا ہوں اسلم اس نے اسلام قبول کیا. یسلم وہ اسلام قبول کرتا ہے. آپ کسی کو کہیں کہ اسلام قبول کریں تو کیا کہیں گے اسلم، اور اس کی فعل نہیں کیا ہوگی لا تسلم. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک اصول کے مطابق چلتی ہیں، اگر وہ آپ سیکھ لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. مثلا ایک اور لیتے ہیں احسن یحسن، احسان اس کا مصدر ہے یعنی احسان کرنا، نیکی کرنا. تو اب آپ کسی کو حکم دیں گے یا طلب ہوگی تو کیا ہوگا احسن، اور اگر آپ اس کو منع کریں گے تو آپ کہیں گے لا تحسن. مثلا جیسے انعم، تو جب یہ فعل امر ہوگا تو کیا ہوگا انعم یعنی انعام دو. لا تنعم یہ نہیں ہو جائے گی. اس کا جو فعل ماضی ہوگا وہ کیا ہوگا انبأ، اس نے خبر دی، اس نے انفارم کیا. ینبئ وہ خبر دیتا ہے. انباء اس کا مصدر ہے. فعل امر کیا ہوگا انبئ. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا قال یا آدم انبئہم، ان کو بتاؤ. تو انبئ فعل امر ہے مبنی علی السکون، اور ہم ضمیر متصل ہے. اچھا ہم کے بارے میں دیکھیں اس میں دو حرف ہیں، ایک تو ہا ہے اور ایک میم ہے. تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ اصل میں جو ضمیر ہے وہ ہا ہے، اور اس میں جو میم ہے اس کو کہتے ہیں علامت جمع الذکور، یعنی جو جمع مذکر ہوتا ہے اس کی علامت. تو ضمیر متصل ہے تو مبنی کس کے اوپر ہوگی ہا کے اوپر. اب دیکھیں دمہ ہے تو ہم کہیں گے ضمیر متصل مبنی علی الدمہ، والمیم علامت جمع الذکور. تو اس کو مختصراً ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور یہاں پہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے نا. ان کو بتاؤ، تو کس کو بتاؤ انہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو بے حرف جر ہے، اسماء اس میں مجرور بالکسرہ ہے، آخر میں زیر لگی ہوئی نا اسمائی، اور مضاف بھی ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے اس لیے محلن مجرور ہے. فلما انبأہم باسمائہم، تو یہ فا جو ہے یہ استئنافیہ ہے کیونکہ ایک نیا جملہ شروع ہے، اور جو لما ہے یہ حرف شرط ہے غیر جازم. انبأہم، انبأ یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا یعنی حضرت آدم کی طرف اشارہ ہے. فلما انبأہم، تو ہم وہی ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہے کیونکہ یہ یہاں پہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. باسمائہم یہ اس کی ترکیب وہی ہے، با جو حرف جر ہے، اسماء اس میں مجرور بالکسرہ ہے اور مضاف ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے محلن مجرور ہے چونکہ یہاں پہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. قال، قال کی وہی ترکیب ہے، فعل ماض مبنی علی الفتح وفاعل مستتر جوازن تقدیر ہوا علم، اور اس کے پیچھے حمزہ ہے، حمزہ استفہام کی ہے. آپ کو یاد آیا ہوگا کہ لم کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف جازم، حرف نفی اور حرف قلب، یہ اس کے نام ہے. تو یہ جزم دیتا ہے جب مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے. علم اقل، اقل کیا ہے فعل مضارع مجزوم، ٹھیک ہے، کیونکہ
لم جو ہے اس کے اوپر داخل ہوا ہے، اور لم جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، تو آپ دیکھیں لام کے اوپر جزم ہے. تو اکل کے اندر ایک فاعل مستتر ہے، فاعل مستتر وجوباً، اس میں یہاں پہ وجوب کہیں گے. تقدیر انا. لکم لے حرف جر ہے، اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے. انی یہ پچھلے سیشن میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر انا اور یا مخاطبہ کا، ان دونوں کو ملا کر انی بنا ہے. اصل میں تھا اننی، لیکن ایک نون ہٹایا گیا تخفیف کے لیے. اعلم فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ والفاعل مستتر وجوباً، اس کی تقدیر کیا ہے؟ انا. غیب السماوات والارض، غیب مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ مضاف بھی بن رہا ہے. السماواتی یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور تا کے نیچے آپ کو زیر نظر آئی، ٹھیک ہے، چونکہ جمع مؤنث سالم ہے. والارض واو جو ہے عاطفہ کی ہے، اور الارض یہ پھر مجرور ہے، اور چونکہ یہ معطوف ہے سماوات پہ اس لیے یہ مجرور ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اعلم فعل مضارع مرفوع ہے، فاعل مستتر وجوباً تقدیر انا، اور یہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ. ما دیکھیں اس میں موصول مبنی علی السکون اور محلن منصوب ہے، چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے نا. تبدونا، تو ابدا یبدی، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے ابدا، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور یہ باب فعال میں سے ہے. اصل اس کے جو حروف تین ہیں، با دال اور یا، لیکن باب فعال میں جب جائے گا تو ابدا ہو جائے گا نا، اور فعل مضارع اس کا کیا ہوگا؟ یبدی، ظاہر کرنا. ابدا جو ہے اس کا مصدر ہے. تو تبدونا یہ فعل مضارع مرفوع ہے، جیسے آپ کہتے ہیں تعلمون، اسی طرح یہاں پہ تبدونا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے. واو کس کے لیے؟ واو الجماعہ. اچھا اس میں ایک ضمیر ہے جو محذوف ہے، اصل میں کیا تھا؟ تبدونہ، اور یہ ہو جو ہے یہ کس طرف لوٹتی ہے؟ ماں کی طرف. اور یہ تبدونہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ صلت الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب، ماں کا یہ صلہ ہے. وما کنتم تکتمون، وہ پھر عاطفہ کی ہے، ماں جو ہے وہ پھر ہم کہیں گے اس میں موصول ہے اور معطوف ہے پچھلے ماں پہ، اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے نا. کنتم دیکھیں یہ فعل ناقص ہے، مبنی علی السکون ہے، نون کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ساکن ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ضمیر جڑی ہوئی ہے تا. یہ تم جو ہے نا، یہ جو تا ہے یہ فاعل کی ہے، اور میم جو ہے وہ علامت جمع الذکور ہے. آپ کہیں گے کہ یہ جو تا ہے یہ کس کی ہے؟ یہ اسم کانا ہے. آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کانا جو ہے اس میں ناقص اس کو بولتے ہیں، اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. یہ جو تا لگا ہوا ہے یہ ضمیر، یہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ یہ اسم کانا ہے اور اسم کانا مرفوع ہوتا ہے. تکتمون پھر یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور واو الجماعہ یعنی فاعل ہے. پھر ہم کہیں گے کہ اس میں ہو جو ہے معذوف ہے جو ماں کی طرف لوٹتا ہے، اور یہ پورا جو جملہ ہے یہ صلت الموصول ہے. لیکن یہ جو تکتمون ہے یہ ایک جملہ ہے نا، جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس میں فعل ہے، اس میں فاعل ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں. قالا، تو اس نے کہا، یعنی کس نے؟ رب نے، اللہ نے کہا. یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو یعنی ان فرشتوں کو ان کے نام بتا دو، وہ جو نام اللہ نے سکھائے ہیں وہ بتا دو. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم نے ان فرشتوں کو وہ نام بتائے، قالا، تو اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کا جو غیب ہے اس کو میں جانتا ہوں، اس کا میں علم رکھتا ہوں. وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپایا کرتے تھے، یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو میں جانتا ہوں. اس کا ترجمہ تھا. اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 34، 34.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جی تو اس پہ غور کیجیے، واو جو ہے یہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور جو اذ ہے اس کے بارے میں پہلے میں تحلیل کر چکا ہوں کہ یہ حرف ہے، مبنی ہے علی السکون اور محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ایک فعل جو کہ محذوف ہے، اور وہ ہے اذکر۔ قلنا فعل ماض مبنی علی السکون، کیونکہ اس کے ساتھ نہ لگائے نہ جو ہے ایک ضمیر ہے، اور یہ ضمیر محلاً مرفوع ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے، یہ نہ جو ہے یہ فاعل کی ہے، ضمیر متصل ہے اور یہ فاعل کی ہے۔ للملائکتی، لے حرف جر، الملائکتی اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر، تا کے نیچے زیر ہے۔ اسجدو، یہ کلمہ کیا ہے؟ اسجدو، یہ فعل امر ہے نا، سجدہ یسجدو سے۔ آپ کا مخاطب اگر ایک ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں سجدہ کرو تو کیا کہیں گے؟ اسجد، اور اگر جمع ہے تو کیا کہیں گے؟ اسجدو۔ اگر کوئی عورت ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسجدی، اور اگر بہت سی عورتیں ہیں تو اسجدنا۔ یہاں پہ ہے اسجدو، چونکہ ملائکہ جو ہیں وہ ذکور ہیں، تو فرمایا کہ اسجدو، تو اس میں جو شروع میں الف ہے، شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو یہ جب ملے گی تو آپ پڑھیں گے تسجدو، یعنی تا کی جو زیر ہے وہ سین کے ساتھ جا کے لگے گی اور حمزۃ الوصل گر جائے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، لے حرف جر، آدم، آدم میں دیکھیں زیر نہیں آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اس میں جامد ہے، اور جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں ان کے نیچے زیر آپ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، پیش آتی ہے، زبر آتی ہے لیکن زیر نہیں آتی۔ زیر دو صورتوں میں آتی ہے، اگر ان کے ساتھ ال لگا ہو یا وہ مضاف الیہ واقع ہو، وہ انشاءاللہ تفصیل میں ہم پڑھیں گے۔ لآدم، ٹھیک ہے، تو آدم کیا کہیں گے؟ یہ مجرور ہے، اور اس کے جو جر کی علامت ہے وہ یہاں پہ نصب ہے، بدل من الکسرہ، کسرہ کی بجائے زبر ہے، چونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اس کے نیچے زیر نہیں آتی۔ الا، یہ حرف استثناء ہے، اور ابلیس جو ہے یہ مستثنیٰ منہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مستثنیٰ ہے، اور یہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ ابا واستکبر، ابا یہ فعل ماض مبنی، ابھی دیکھیں ابا ہے نا، حمزہ ہے، با ہے اور یا ہے، الف، ابھی دیکھیں ابا ہے، ابا میں تین حرف ہیں، ایک ہے شروع میں الف ہے حمزہ، پھر با ہے، اور پھر الف مکسورہ ہے۔ اب الف مکسورہ کی صورت میں اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ لگانا مشکل ہے، تو اس لیے آپ کہیں گے کہ ابا فعل ماض مبنی علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، یہاں پہ شکل نہیں ہے، تعذر ہے، چونکہ الف مکسورہ ہے۔ واستکبرہ، واو پھر عطف کی، استکبرہ فعل ماض مبنی علی الفتح، اور ان دونوں میں جو فاعل ہے مستتر ہے اور تقدیر ہوا، یعنی ابلیس کی طرف اشارہ ہے۔ واو پھر عاطفہ ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے، اور اس میں جو ہوا ہے وہ پوشیدہ ہے، اور وہ کانا کا اسم ہے۔ من الکافرین، من حرف جر، الکافرین اس میں مجرور بالیا، یا کیوں؟ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ یہ مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم میں نصب اور جر یا کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ من الکافرین شبہ جملہ ہے، محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ کانا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ یہ تھے اس کے اعراب، تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا تھا، اسجدوا لآدم، کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، واستکبرا غرور کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔
تو اس میں لگتا ہے کہ فا سجدو یہ ہم سے اعراب میں رہ گیا، اس کو ہم پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں، فسجدوا الا ابلیس، تو فا جو ہے اس کو فا سببیہ بولتے ہیں، سجدو فی الماض مبنی، واو الجماع للفاعل محلا مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اور الف کیا ہے؟ الف الفارقہ، الا جو ہے ادات و استثناء ہے، اور ابلیس مستثنی، تو یہ اس کے اعراب تھے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم اپنی اگلی آیت کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔